بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 61 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دعوتی کردار، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، ان کی زندگیاں کس طرح سے جو ہے وہ دعوت دین میں گزری، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو دعوتی کردار ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ دعوت دین میں گزری۔ قرآن مجید کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گہرا شعور رکھتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کی جو ذمہ داری جو تھی، جو انہوں نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی تھی، وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اہل و عیال سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر جتنی بھی انسانیت ہے، جو بھٹکی ہوئی انسانیت تھی اور جو ہے وہ بالکل ہی اپنے رب سے غافل تھی، اور جو ہے وہ بالکل ہی بھٹکی ہوئی تھی، ان کو دعوت پیش کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ تو گویا کہ دعوت ہی ان کی زندگیوں کا مشن تھا۔ اسی مشن کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزاری ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے اور راہ راست پر ان کو لایا جائے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے اندر کسی جو ہے وہ انجمن، ادارے یا تنظیم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ دین کا جذبہ ان کی رگ و پے کے اندر موجود تھا، ان کے جو ہے وہ مبارک زندگیوں کے اندر اس کا جذبہ موجود تھا۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد ان کی مبارک زندگیوں میں دعوت دین، جہاد فی سبیل اللہ اور جان و مال کی قربانی کو نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کی زندگیوں سے ہی یہ چیزیں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ ان کی جو مبارک زندگیاں ہیں ان میں دعوت دین ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان و مال کی قربانی ہے، پوری زندگی ان کی جو ہے وہ اس سے بری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فرما برداری میں انہوں نے، اور اسی طرح دیگر انسانیت کو دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ تو ان کی زندگی جو ہے وہ اس کام سے جو ہے وہ بھرپور تھی، اور اسی کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ جو انسانوں کا ظالمانہ اور استحصالی نظام تھا، اس سے انسانیت کو بچا کر اللہ کے حکیمانہ اور اخروی زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسانیت کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کوششیں کی، اور اسی سے ان کی زندگی جو ہے وہ بھرپور تھی۔ وہ داعیانہ حیثیت اور فریضہ دعوت کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں رہے، انہوں نے کبھی غفلت نہیں برتی، اگرچہ انہوں نے دیگر جو ہے وہ شعبہ جات کو بھی اختیار کیا، تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مختلف ہنر و صنعت کا پیشہ بھی جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ملازمتوں کو بھی اختیار کیا، لیکن داعیانہ حیثیت اور فریضہ دعوت کی ادائیگی سے وہ کبھی غافل نہیں رہے۔ ان کے دماغوں میں ہمیشہ یہی دھن سوار تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی جو خالص اور کامل بندگی ہے اس میں کس طرح سے لایا جائے، اور ان کو اس کے اوپر عمل پیرا کس طرح سے کیا جائے۔ تو گویا کہ ان کی جو داعیانہ حیثیت تھی ہمیشہ انہوں نے اسی کو مد نظر رکھا۔ دعوت کی راہ میں ایک بہت قیمتی کردار ان کا یہ تھا کہ ان کی پاکیزہ زندگیاں اسلام کا عملی نمونہ تھی، یعنی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک اسوہ تھی ان کے لیے، اس طرح ان کی زندگیاں جو ہے وہ بھی عملی نمونہ تھی، پاکیزہ زندگیاں تھیں، اور یہ جو عملی کردار ہوتا ہے یہ ایک قیمتی کردار ہوتا ہے دعوت کے راستے میں، یعنی داعی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر سامنے پیش کرے۔ روزمرہ کی زندگی میں وہ اپنے اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھے، اور جو ان کی زندگیاں تھیں وہ فطری طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتی تھی، اور وہ اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرتی تھی۔ یعنی ان کا جو کردار تھا وہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اخلاق بھی تھا، ان کی دعوت بھی تھی۔ فریضہ دعوت کی ادائیگی کے بغیر وہ اپنے ایمان کو نامکمل سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ جو فریضہ دعوت ہے اس کی ادائیگی ہی ایمان کی تکمیل وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ فریضہ دعوت جب تک ادا نہ کر لیں۔ تو اس فریضہ دعوت کی ادائیگی کے بغیر وہ اپنے ایمان کو نامکمل سمجھتے تھے۔ ان کی دعوتی جدوجہد کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ دعوت کے ذریعے وہ غلبہ دین اور اسلامی نظام کے برپا ہونے کا واضح تصور رکھتے تھے، کہ یعنی کہ جو غلبہ دین ہے اور جو اسلامی نظام کا نفاذ ہے یا اسلامی نظام کے برپا ہونا جو ہے وہ اسی دعوتی جدوجہد کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ تو ان کی دعوتی جدوجہد کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ غلبہ دین کے لیے اور اسلامی نظام کے برپا ہونے کے لیے دعوتی جدوجہد کو ہی جو ہے وہ اپنا خاصہ بنایا ہوا تھا، اور یہ جو تصور تھا وہ واضح تھا ان کی زندگیوں میں کہ غلبہ دین جو ہے وہ دعوت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا، دعوت کے بغیر جو ہے وہ غلبہ دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کی دعوتی جدوجہد جو تھی وہ عرب سامراجیت یا کسی قومیت اور شہنشاہیت کے لیے نہیں تھی، وہ تو اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کے داعی اور علمبردار تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کی جو دعوت تھی وہ اپنے سامراج جو عرب سامراج تھا یا عرب قومیت تھی یا پھر جو عربوں کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دعوتی جدوجہد کی، ایسا نہیں تھا، بلکہ اسلام کا ایک جو آفاقی اور عالمگیر پیغام ہے وہ تو اس کے داعی تھے۔ یعنی کہ اسلام کی جو کے لیے انہوں نے جو جدوجہد کی، جو کوششیں کی، وہ ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کوششیں کی۔ عرب سامراجیت یا عرب قومیت کی برتری کے لیے انہوں نے یہ کوششیں نہیں کی۔ ان کی جدوجہد میں انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانا اور جو انسانوں کی جھوٹی اور خود ساختہ جو بندگیاں ہیں ان سے ان کو نجات دلانا شامل تھا۔ تو اسلام کے نظام کو قائم کرنا اور اسلام کا جو عالمگیر اور آفاقی نظام ہے اس کی دعوت دینا اور اس کا علم بردار ہونا، یہ جو ہے ان کی دعوتی جدوجہد کا مقصد تھا۔ یہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے اسلام کو عرب سے باہر نکلنے کا موقع فراہم کیا۔ یعنی اسی جذبے کے تحت اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر نکلا۔ محض 15-20 سالوں کے اندر یہ دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ براعظم افریقہ، یورپ، ایشیا، مختلف ممالک تک یہ اسلام پھیلتا چلا گیا، اور جو یہ دعوتی مشن ہے اس کو لے کر صحابہ کرام جو ہے وہ مختلف ملکوں میں تشریف لے گئے، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر فریضہ دعوت کی ادائیگی اور بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بے پناہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے جو ہے وہ عرب سے باہر نکل کر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اور اسلام کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کیا اور عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ انہوں نے دعوت اور جہاد کے راستے پر چل کر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگیاں اس پر لگائی ہیں تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انسانیت کو لایا جائے، اور جو ہے وہ جو آخرت کا عذاب ہے یا آخرت کی جو سختیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بچایا جائے۔ تو اس راستے پر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کو انہوں نے چھوڑا، اور وہاں سے نکل کر دنیا کے دور دراز ممالک تک وہ پھیل گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے اس فریضے کو، جو دعوت دین کا فریضہ تھا، اس کو ادا کیا۔ واپس اپنے ملکوں کو اپنے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کو جانا بھی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں، مختلف دنیا کے مقامات پر ان کی قبریں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ
सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं जो दावत दीन के लिए अपना मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर आए थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो फरीज़ा दावत को अदा किया, तो चंद सहाबा किराम के दावती वाक़यात का हम यहाँ जिक्र करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम है और उनका दावती किरदार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दोस्ती थी। आपसे उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पेश किया, ज़रा भर भी तवक्कुफ़ नहीं किया, लम्हा भर भी ताख़ीर नहीं की और इस्लाम कबूल कर लिया। यानी कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़ का, अमानत का पहले से यकीन था, चूँकि दोस्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और ज़रा भर भी ताख़ीर नहीं की। और वहीं से वो अपने घर नहीं गए बल्कि अपने दोस्तों के पास गए, दीगर जो दोस्त थे उन्हें इस्लाम की दावत दी, और उन्हीं में से जो 4 दोस्त थे उन्होंने पहले दिन ही इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आगे चलकर वो अशरा मुबशरा सहाबा किराम में शुमार हुआ उनका, और बड़े जो है वो जलील क़दर सहाबा में उनको शुमार किया गया। यानी कि पहले दिन ही उन्होंने अपने इस फरीज़े की अदायगी को शुरू कर दिया था, दीन का, दावत दीन का काम शुरू कर दिया था। अपने दोस्तों को इस्लाम की दावत दी, जिनमें से पहले दिन ही 4 दोस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर जो है वो दूसरे दिन मज़ीद 5 दोस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आगे चलकर ये जो है वो अशरा मुबशरा में इनको शुमार किया गया। ये बड़े जलील क़दर सहाबा किराम थे। गोया के पहले 2 दिन के अंदर ही 9 लोगों ने उनकी दावत पर जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वो जो है वो इससे पीछे नहीं हटे, बल्कि मुसलसल जो है वो दावत दीन का काम उन्होंने जारी रखा, और जो है वो मुसलसल ये काम चलता रहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत का काम करते रहे और अपने वालिदैन के लिए भी फ़िक्रमंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिदैन के लिए दुआ की दरख्वास्त की और ख़ुद भी उनको दावत देने की कोशिश जारी रखी। चुनाचे वो भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। तो ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम और दावती किरदार था कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद इस दावत के काम को एक मिशन बनाकर और जो है वो फरीज़ा समझकर अदायगी इसकी शुरू कर दी। पहले दिन ही 4 दोस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया, दूसरे दिन मज़ीद 5 दोस्त जो है वो इस्लाम पर आ गए, और उसके बाद वो मुसलसल इस काम में जुड़े रहे और उन्होंने दावत दीन का फरीज़ा सरअंजाम दिया। आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दावती किरदार के बारे में तफसील पढ़ी है। अगले सबक में हमारा जो उन्वान होगा वो है सहाबा किराम के दावती वाक़यात, यानी कि आज हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दावती किरदार के बारे में पढ़ा है। आज जो है वो इसकी तफसील पढ़ी है कि सहाबा किराम का दावती किरदार क्या था, और इसके बाद जो है वो हम दीगर सहाबा किराम के जो दावती वाक़यात हैं उनके बारे में तफसील पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।